جن فتنوں نے قوموں کو گمراہ کیا ہے نا، ان میں ایک فتنہ آواز کا فتنہ بھی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے، آپ نعت خانوں کو 15 لاکھ دے دیتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات پہ؟ نعت خانوں کو آپ لاکھوں کیوں دے دیتے ہیں؟ وہ رمجم پہ ہزاروں نہیں وار دیتے؟ تم محدث کو کیا دیتے ہو؟ تم مفکر کو کیا دیتے ہو؟ تم کتنا لٹریچر کرتے ہو؟ تم دین کے اوپر کتنی کوشش کر رہے ہو؟ یہ حسد نفس ہے، میرا دوست کہا کرتا ہے حسد نفس ہے یہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کوشش کر تجھے کسی سے کچھ کہنا نہ پڑے، تیرا کردار ہی بتا دے کہ تیرا دین کتنا بلند ہے۔ یہ ہے وہ اصل چیز۔ واللہ یہ لچھے دار تقریریں کانوں کا مزہ ہوتی ہیں، بس بندہ یہ دیکھے کہ میں اس سے کام کیا کر رہا ہوں، کیا اچھی آواز سے میں قوم کو گمراہ کر رہا ہوں یا میں لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بھی بڑی خوبصورت آواز دی تھی، وہ ان کو بتا دے کہ ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے تو وہ گھر چلے جائے۔ اچھا اس نے مجھے نہیں بتایا، تو مجھے کسی اور طریقے سے پتہ چلا بعد میں، تو پھر میں گیا۔ اچھا وہ جو بندہ تھا نا، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تسبیح کے دانے ایسے پھیرنے ہیں یا ایسے پھیرنے ہیں؟ میں نے کہا ایک بندے کی والدہ آخری سانسوں پہ ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کچھ بندوں کا خیال ہے کہ اگر میں نے 2-4 بندوں کو دھکے دے کے زمین پہ گرا کے بھی طواف اس کو حجر اسود کو بوسہ دے دیا تو میں نے بڑا کمال کیا ہے۔ وہ جو بلے شاہ نے کہا تھا نا، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال غریباں دے بج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سینے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نفس تے پھیری نہیں ڈمبے کیتی جاندے ہو، بلے شاہ جی کچھ تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ اس نے کہا مجھے اپنا مذہب نہ بتا، میں تیرا مذہب تیرے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی تیرا کردار بتائے کہ تیرا مذہب کتنا بلند ہے، تیرے مذہب کی کیا شان ہے۔ کہ حج کے بعض مناسک میں تقدیم و تاخیر کا باب، یوم النحر 10ویں ذو الحج کو کہا جاتا ہے، یوم الترویہ 8ویں ذو الحج کو کہتے ہیں، یوم عرفہ 9ویں ذو الحج کو، اور یوم النحر 10ویں ذو الحج کو، اور بعد کے دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ جو یوم النحر ہے اس دن حاجی نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ رمی کرے گا جس کا ذکر پہلے گزرا ہے، رمی کے بعد وہ قربانی کرے گا، اور قربانی میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو حج ہوتا ہے جس میں حج تمتع یا قران اس میں ہوتی ہے، جب اس کی قربانی ہو جائے گی پھر وہ حلق کرے گا، سر کو مونڈنا یا قصر کرے گا، بال چھوٹے کرنا۔ جب وہ حلق یعنی اس کی قربانی ہو جائے گی تو حلق کرے گا، اور حلق کے بعد وہ طواف زیارت کرے گا۔ یہ 4 کام ہیں۔ ان میں ترتیب جو ہے وہ کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک ان میں ترتیب سنت ہے، واجب نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ان میں ترتیب واجب ہے، یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان کے نزدیک ان چیزوں میں، ان 4 چیزوں میں ترتیب سنت ہے۔ اگر کسی بندے نے ابھی حلق نہیں کیا یا ابھی قربانی نہیں کی اور حلق کر لیا تو ان کے نزدیک اس پر دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے صحیح نہیں کیا لیکن اس پہ دم واجب نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک اس پہ دم واجب ہوگا، کیونکہ ان میں ترتیب واجب ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہیں ان میں ایسی چیزوں کا ذکر ہے، تو میں صرف ترجمہ کر دوں گا۔ تو سرکار نے جب پوچھا گیا کہ میں نے اس طریقے سے ترتیب بدل دی، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔
تو جو احباب اس کو واجب کہتے ہیں ان کے پاس امام حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے، ان کی دلیل وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ تم نے کام بھول کے کیا ہے اس لیے تم پر گناہ نہیں ہوگا، اس کا کفارہ ہوگا لیکن تم گناہ گار نہیں ہوگے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو سنت کہتے ہیں ان کے نزدیک مفہوم واضح ہے کہ ولا حرج، ان تم پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہے۔ ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے صحیفہ صادقہ ان کی کتاب ہے جو انہوں نے حدیثیں جمع کی تھی سرکار کی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنا للناس یسألونہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں آپ نے وقوف فرمایا، قیام فرمایا، للناس یسألونہ، لوگوں کے لیے، اور لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ فقال فجاءہ رجل، ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا، فقال، کہنے لگا، لم اشعر فہلکت قبل ان اصبح، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم اشعر یعنی میں نے خیال نہیں کیا اور میں نے حلق کر لیا ذبح سے پہلے، یعنی ویسے حلق کب ہوتا ہے؟ ذبح کے بعد، لیکن وہ آدمی کہنے لگا میں نے حلق کر لیا ذبح سے پہلے۔ فقال اذبح ولا حرج، آپ نے فرمایا ذبح کر، کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فجاء آخر، دوسرا آدمی آیا، فقال، اس نے کہا، لم اشعر، میں نے خیال نہیں کیا، فنحرت قبل ان ارمیہ، میں نے قربانی کر لی رمی کرنے سے پہلے، حالانکہ پہلے رمی ہوتی ہے بعد میں قربانی ہوتی ہے، میں نے رمی کر لی قربانی کرنے سے پہلے۔ فقال ارمی ولا حرج، آپ نے فرمایا رمی کر، کوئی حرج نہیں ہے۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم واخر الا قال افعل ولا حرج، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی سوال کیا گیا، یعنی اس موقع پہ لوگوں نے جو بھی سوال کیا تقدیم و تاخیر کا، کہ میں نے یہ کام پہلے کر لیا یا میں نے یہ کام بعد میں کیا، تو سرکار نے یہی فرمایا کہ افعل ولا حرج، تم یہ کام کرو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی توجیہ میں دونوں کے پس منظر میں عرض کر چکا۔ ففی روایت لمسلم اتاہ رجل، مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی آیا، فقال حلقت قبل ان ارمیہ، کہنے لگا میں نے حلق کر لیا رمی سے پہلے۔ قال ارمی ولا حرج، رمی کر، کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتاہ آخر، دوسرا آدمی آیا، فقال افضت الی البیت قبل ان ارمیہ، اس نے کہا میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کر لیا رمی کرنے سے پہلے، حالانکہ طواف سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ فقال ارمی ولا حرج، آپ نے فرمایا رمی کر، کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل یوم النحر بمنا، کہ رسول کریم یسأل یوم النحر بمنا، کہ سرکار سے منا کے میدان میں سوال کیا گیا یوم النحر کے، یعنی یوم النحر کو، فیقول، آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ فسألہ رجل، ایک آدمی نے سوال کیا، فقال، اس نے کہا رمیت بعد ما امسیت، کہ میں نے رمی کی شام سے پہلے، یعنی رمی کو شام سے پہلے کرنا ہوتا ہے، ناف کے نزدیک بعد میں بھی جائز ہے لیکن رمی کو شام سے پہلے کرنا، اس نے کہا میں نے رمی کی ہے شام کے بعد۔ فقال حرج، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتاہ رجل، ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی افضت قبل ان احلق، میں نے حلق سے پہلے عمرہ کر لیا، وہ طواف کر لیا۔ فقال احلق، آپ نے فرمایا کہ حلق کر، او قصر، یا بال چھوٹے کر، یعنی قصر کر، ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ آخر، اور دوسرا آدمی آیا، فقال ذبحت قبل ان ارمی، اس نے کہا میں نے جانور ذبح کر لیا رمی کرنے سے پہلے۔ فقال ارمی ولا حرج، فرمایا رمی کر، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اسامہ بن شریح قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجا، وہ کہتے ہیں میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلا حج کرنے کے لیے۔ فقال الناس یاتونہ، لوگ آپ کے پاس آتے تھے، وہ آپ سے سوال کرتے تھے۔ فمن قائل، کوئی وہ تھا جو کہتا تھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، سعیت قبل ان اطوف، میں نے سعی کر لی طواف کرنے سے پہلے۔
یعنی ویسے تو طواف پہلے ہوتا ہے، صحیح بات بھی ہوتی ہے، میں نے صحیح کر لی طواف کرنے سے پہلے، او اخر تو شیئن او قدم تو شیئا، یا میں نے کوئی چیز مؤخر کر دی یا میں نے کوئی چیز مقدم کر دی. فکان یقول، تو سرکار فرماتے تھے لا حرج، حرج نہیں ہے، الا علی رجل اقترض ارض مسلم وهو ظالم. آپ نے فرمایا کہ گناہ گار تو اصل میں وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کرے اور وہ ظلم کرنے والا ہو. یعنی مراد یہ ہے، دیکھیں وہ مجھے بات یاد آ جاتی ہے کہ میں، بڑی پرانی بات ہے، ایک جگہ پہ خطیب تھا، وہاں ایک فیکٹری تھی، تو اس وقت نا یہ موبائل شبائل کا دور نہیں تھا. تو میری والدہ بیمار ہو گئی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. تو انہوں نے گاؤں سے مجھے وہاں فون کیا، وہ فون پہلے فیکٹری میں آیا، پھر میں رہتا تھا وہ یہ جو تھا آفیسر ہاسٹل، اس میں انہوں نے پھر آفیسر ہاسٹل میں فون کیا، بلکہ انہوں نے ایک اکرم وہاں تھا اس کو کیا، اس نے آگے کیا، ایک بندے نے سنا، اس نے کہا یا وہ ان کو بتا دے کہ ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے تو وہ گھر چلا جائے. اچھا اس نے مجھے نہیں بتایا، تو مجھے کسی اور طریقے سے پتہ چلا بعد میں. تو پھر میں گیا، اچھا وہ جو بندہ تھا نا وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تسبیح کے دانے ایسے پھیرنے ہیں یا ایسے پھیرنے ہیں. میں نے کہا ایک بندے کی والدہ آخری سانسوں پہ ہے، تجھے میسج ملا ہے، تو نے اس کو پہنچایا نہیں ہے، تجھے یہ فکر ہے کہ تسبیح کے دانے ایسے پھیرنے ہیں یا ایسے پھیرنے ہیں، تجھے یہ نہیں پتا کہ دین کی ترجیحات کیا ہیں. ایکچولی یہاں پر ترجیحات کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی تقدیم و تاخیر بندے سے غلطی سے ہو گئی، اس کا جو بھی شرعی حکم ہوگا بندہ اس کا کفارہ دے دے اگر ہو گئی ہے. اصل جو چیز غور کرنے والی ہے وہ یہ سوچے میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، میں نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، میں نے کسی پر کوئی زیادتی تو نہیں کی. تو یعنی مراد یہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ یہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، کچھ بندوں کا خیال ہے کہ اگر میں نے 2-4 بندوں کو دھکے دے کے زمین پہ گرا کے بھی اس کو حجر اسود کو بوسہ دے دیا تو میں نے بڑا کمال کیا ہے. بے شک وہ بندے قدموں میں مارے جائیں، بندے ان کی جان نکل جائے اس رش میں. تو دین میں جو ترجیحات ہوتی ہیں نا ان کو ملوز خاطر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اصل گناہ گار شخص وہ ہے جو کسی کی عزت پہ حملہ کرے، عزت نفس پہ حملہ کرے یا کسی پر ظلم کرے. تو اصل گناہ گار شخص وہ ہے. وہ جو بلے شاہ نے کہا تھا نا، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال غریباں دے بج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سینے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نفس تے پھیری نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، بلے شاہ جی کچھ تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو. تو بندے کو اپنی ترجیحات پہ غور کرنا چاہیے کہ میں کہیں، دیکھیں آج میں پڑھ رہا تھا، ایک مفکر تھا ٹالسٹائی، اس نے کسی سے کہا، اس نے کہا یار مجھے اپنا مذہب نہ بتا. وہ تو غیر مسلم تھا نا ٹالسٹائی. اس نے کہا مجھے اپنا مذہب نہ بتا، میں تیرا مذہب تیرے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی تیرا کردار بتائے کہ تیرا مذہب کتنا بلند ہے، تیرے مذہب کی کیا شان ہے. کہ جو بر صغیر میں صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہے، تو صوفی کس سے مناظرہ نہیں کرتے تھے، بحث بھی نہیں کرتے تھے. صوفیوں کا کردار اتنا بلند تھا کہ ان کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے جس کا مذہب کا ماننے والا اتنی شان والا ہے، وہ مذہب کتنی شان والا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے کردار سے ثابت کرے کہ میرا مذہب کتنا بلند ہے اور میرے مذہب کی کیا شان ہے. اور یقین جانیں آپ کہ جتنے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نیک بندے کی شخصیت کو دیکھ کے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑا ایک دلچسپ ٹاپک ہے کہ غیر مسلم اسلام کیوں قبول کرتے ہیں. میں نے اسلامی اسلوب دعوت میں ایک چیپٹر لکھا تھا، اسلام کا حسن. اس میں نے یہ کہا تھا کہ اسلام سارا ہی حسین ہے،
لیکن یہاں میری مراد یہ ہے کہ جو چیزیں غیر مسلم دیکھ کے اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بہت سی اس کی مثالیں ہیں, اتنا وقت نہیں ہوتا ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس کی کیا اہمیت ہے دعوت و ارشاد کے بارے میں. جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں تو میں کیا کروں, انہوں نے فرمایا کوشش کر تجھے کسی سے کچھ کہنا نہ پڑے, تیرا کردار ہی بتا دے کہ تیرا دین کتنا بلند ہے. یہ ہے وہ اصل چیز. واللہ یہ لچھے دار تقریریں کانوں کا مزہ ہوتی ہیں, بس یہ لذت ہوتی ہے نا, لذت. جیسے کھانا آپ نے کھانا ہے, بندہ کیوں طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے؟ لذت ہے نا, اللہ نے بندے میں لذت رکھی ہے اس کے گلے میں. جانور کے گلے میں لذت نہیں ہے, وہ صرف جبلت کے تحت کھاتا ہے. حیوان صرف جبلت کے تحت کھاتا ہے, اس کو لذت نہیں آتی کھانے میں. انسان نے صرف پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہے, یہ چیز سے بھی بھر سکتا تھا. میرے خدا نے جو اتنی قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اپنے بندے کی لذت جو ہے نا کھانے کی, اس کا بھی اہتمام کیا ہے اور پیٹ بھرنے کا بھی اہتمام کیا ہے. تو جس طریقے سے زبان کی لذت ہوتی ہے نا, کھانا کیا ہے مطلب یہ ہے, دیکھیں مطلب یہ ہے کہ اب زیادہ انسان ہے وہ کچا گوشت تو نہیں کھائے گا نا جی, اس میں کچھ تو وہ مرچ مسالہ ڈالے گا, لیکن جتنے مرچ مسالے وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اتنا وہ ان کا ٹیسٹ بڑھتا جاتا ہے اور بندے ان کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو جس طرح گلے کا کی لذت ہوتی ہے نا, اس طرح کانوں کی بھی لذت ہوتی ہے. حسن آواز اللہ کی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بندہ یہ دیکھے کہ میں اس سے کام کیا کر رہا ہوں. کیا اچھی آواز سے میں قوم کو گمراہ کر رہا ہوں یا میں لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بھی بڑی خوبصورت آواز دی تھی. جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی شریک تسبیح ہو جایا کرتے تھے. اب ایک بندہ جو ہے اس کی آواز اچھی ہے اور وہ لوگوں کو گمراہی پر ہی لگا رہا ہے, لوگ اس کی آواز کے لیے. واللہ معاف کرنا مجھے, مقصود نعت نہیں ہوتی, مقصود آواز ہوتی ہے. ایک دانشور نے کہا تھا کہ جن فتنوں نے قوموں کو گمراہ کیا ہے نا, ان میں ایک فتنہ آواز کا فتنہ بھی ہے. آپ نہیں دیکھتے آپ نعت خانوں کو 15-15 لاکھ دے دیتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات پہ نعت خانوں کو لاکھوں کیوں دے دیتے ہیں؟ وہ رمجم پہ ہزاروں نہیں وار دیتے. تم محدث کو کیا دیتے ہو, تم مفکر کو کیا دیتے ہو, تم کتنا لٹریچر کرتے ہو, تم دین کے اوپر کتنی کوشش کر رہے ہو. یہ حسد نفس ہے, میرا دوست کہا کرتا ہے حسد نفس ہے یہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ دین کی روح پر غور کرے. یہ کانوں کی لذت کے لیے کوئی چیز لگا دینا, یہ تو اس نے اپنے, جیسے کوئی گانا سننے والا گانا سن لیتا ہے, اس نے اپنی ایسی آواز سن لی. اللہ خیر. اچھی آواز نعمت ہے, لیکن اسے خیر کے لیے استعمال کرو, اسے اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرو, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال نہ کرو. تو سرکار نے فرمایا اصل جو حرج ہے وہ اصل گناہ کی چیز کسی کا حق ماننا ہے. باب خطبہ یوم النحر ورمی ایام تشریق و تودی. یہ یوم النحر کا خطبہ ایام تشریق کی رمی اور حجۃ الوداع, یہ جو طواف وداع ہوتا ہے. ان ابی بکرہ تھا, ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر. کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر کو خطبہ ارشاد فرمایا. یہ تو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے. ایک طرف تاریخ کھڑی ہے لفظوں کے انبار لیے, ایک طرف تاریخ کھڑی ہے لفظوں کے انبار لیے, لیکن آپ کا سیدھا سچا آخری خطبہ ایک طرف. اس میں جو کچھ میرے آقا نے فلاح انسانی کے بارے میں بتا دیا تھا نا, کوئی قوم کوئی مفکر اس سے ایک لفظ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس پر لوگوں نے بنیادیں رکھی ہیں. انسانی فلاح اگر کوئی پائی جاتی ہے تو اس کی. خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر, کہتے ہیں ہمیں سرکار نے یوم النحر کو خطبہ ارشاد فرمایا. قال ان الزمان قد استدار. دیکھیں ایک بات پہلے سمجھنی چاہیے ورنہ یہ کلیئر نہیں ہوگا. انگریزی کے جو مہینے ہیں نا, یہ تو آتے ہیں ایک موسم میں ہمیشہ, یعنی دسمبر یا سردی میں آئے گا,
جنوری آج کل اس سے بھی زیادہ سردی میں آئے گا، جون ہمیشہ گرمی میں آئے گا، ایسے ہی ہے نا. لیکن عربی مہینے تو گھومتے رہتے ہیں، یعنی 33 سال کے لگ بھگ تقریباً بالکل فرق پڑ جاتا ہے. یعنی اب روزے اس موسم میں ہیں تو 33 سال کے بعد دوبارہ اس موسم میں آئیں گے. تو اچھا، عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ذوالحج کے مہینے میں حج ہوتا تھا. اچھا، حج سے پہلے بھی یعنی 2 مہینے تھے اشہر حرم، ان میں بھی وہ یعنی وہ لوٹ مار نہیں کر سکتے تھے حرمت والے مہینوں میں. پھر حج آ گیا اس میں، تو 3 مہینے وہ کوئی فساد فسود نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس مہینے کو چھوٹا، اس مرتبہ جو حج کا مہینہ ہے نا بھائی، وہ ربیع الاول کے بعد چلا گیا ہے، یا اس مرتبہ حج کا مہینہ 15 دن کا ہوگا، تاکہ ہمارا جو موسم ہے وہ معتدل رہے. اگر بالکل سخت موسم میں آئے گا لوگ کم آئیں گے، اور ہم جو ان سے وہ نذرانے لیتے ہیں وہ ہمیں کم ملیں گے. یا وہ مہینوں کو چھوٹا کر دیتے تھے یا مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، یعنی اب یوں کہیے وہ حج جو تھا وہ ممکن ہے ربیع الاول میں کروا رہے ہوں، کیونکہ انہوں نے اس کو حج کا مہینہ قرار دے دیا. اب جس سال رسول کریم علیہ السلام نے حج فرمایا وہ بالکل وہی دن تھا جو حقیقت میں دن تھا حج کا. یہ خدائی اہتمام تھا. اب سرکار کا خطبہ سنیے. ان الزمانہ قد استدار، زمانہ گھوم گیا ہے، کہ حیت یوم خلق اللہ السماوات والارض، اسی دن کی حیت پر جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا. یعنی وہ جو اللہ کے نظام میں جو مہینے ہیں، جو دن ہیں، آج بالکل اسی دن جو ہے وہ حج ہو رہا ہے. السنۃ 12 شہرا، حج کے سال کے 12 مہینے ہیں. تم 13 نہ بناؤ، تم 11 نہ کرو اپنے مفادات لینے کے لیے. حج کے 12 مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، 3 یہ مسلسل آ گئے حج کی نسبت سے، ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم. ایک رجب جو تھا اس میں وہ عمرہ کرتے تھے زیادہ، اور ان میں حج کا مہینہ. یہ 4 مہینوں کو کہتے تھے اشہر حرم. ان میں وہ سمجھتے تھے کہ جنگ کرنا، کسی کا مال لوٹنا، کوئی زیادتی کرنا حرام ہے بالکل. تو یہ اشہر حرم تھے. تو آپ نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے بالکل مسلسل ہیں، یعنی تسلسل کے ساتھ ہیں. یہ ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم. بلکہ آگے لکھا ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، ورجب و مدر، اور مدر کا رجب. یعنی رجب مختلف قبیلے مختلف مہینوں کو رجب کہتے تھے. آپ نے فرمایا جو مدر یہ قبیلہ ہے، جو مدر کا رجب ہے وہ الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی و ثانی اور شعبان کے درمیان ہے. وقالا، آپ نے فرمایا ایو شہر ھذا، لوگو یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ و رسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. یعنی دیکھیں ظاہر حج ہو رہا ہے نا جی، تو واضح سی بات ہے کون سا مہینہ ہے. اب صحابہ کرام کا ادب دیکھیں، ان کی آپ فطانت دیکھیں. جب سرکار نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، وہ سمجھ گئے کہ سرکار کوئی بات فرمانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ و رسول ہوا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. فسکتا، سرکار خاموش ہو گئے. حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا انہو سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذوالحج کا کوئی نام بدل دیں گے. سما کے سمی کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، اسی سے مسمہ کا لفظ ہے. اب کہتے ہیں مسمہ فلاں فلاں، جیسے کئی اردو والے مسمی پڑھتے ہیں. مسمہ سیسمی ہے سین مضارع کو قریب کرنے کے لیے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ شاید سرکار اس کا نام کوئی اور رکھ دیں گے کہ بھی ذوالحج نہیں ہے، یہ تو رمضان ہے. ہم مثال دے رہا ہوں، ذوالحج نہیں ہے، یہ تو رجب ہے. تو جو بھی سرکار کہیں گے ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہی ہے، سرکار نے فرما جو دیا ہے.
جی فقالا قلنا بلا، فقالا تو سرکار نے فرمایا الیس ذا الحجہ، کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اب ظاہر مکہ میں ہے، کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کہتے ہیں قلنا، ہم نے عرض کیا بلا، ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. فسکتا، سرکار خاموش ہو گئے. حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید سرکار کو نام بدل دیں گے، شہر کا نام بدل دیں گے. فقالا الیس البلدہ، کیا یہ بلدہ حرام نہیں ہے، یعنی مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. قالا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ قلنا، ہم نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فسکتا، سرکار خاموش ہو گئے. حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ سرکار اس کا کوئی نام بدل دیں گے. قالا، آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، 10ویں کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. قالا، اب سرکار نے فرمایا فإن دماءکم، بے شک تمہارے خون، واموالکم، اور تمہارے مال، وآراضکم، اور تمہاری عزتیں، علیکم، تم پر، حرام، قابل حرمت ہیں، عزت والی ہیں، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن عزت والا ہے. فی بلدکم ھذا، اس شہر میں، فی شہرکم ھذا، اس فی بلدکم ھذا، اس شہر میں، وفی شہرکم ھذا، اور اس مہینے میں. یعنی جس طریقے سے دیکھیں نا، بڑے چیزیں اکٹھی ہوگی نا، دن بڑا مقدس ہے کہ یوم النحر ہے، ٹھیک ہے، پھر بیت اللہ شریف، وہ یعنی شہر بڑا مقدس ہے. تو سرکار نے فرمایا جس طریقے سے آج کے دن اس شہر میں یہ دن مقدس ہے نا، ایسے ہی تم سب کے لیے ایک دوسرے کی عزتیں بھی مقدس ہیں، ایک دوسرے کے مال بھی مقدس ہیں، ایک دوسرے کی جانیں بھی مقدس ہیں. اگر ایک بندے نے کسی بندے کو قتل کرنے کو تو گناہ نہیں سمجھا، لیکن بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا اس نے گناہ سمجھا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بیت اللہ کا احترام کیا ہے، لیکن اس نے دین کی روح کو نہیں سمجھا، اس نے دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا. ہر بندہ قابل احترام ہے، گلی میں جھاڑو دینے والا سویپر بھی قابل احترام ہے، آپ کا غلام، آپ کا نوکر بھی قابل احترام ہے. ہر بندے کی ایک عزت نفس ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو عزت والا بنا کے پیدا کیا ہے. اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی دینی اختلاف ہے، جہاد ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یہ بات معاملات کی ہو رہی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ قابل احترام ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں اسی طریقے سے قابل احترام ہے، مکرم ہے، جس طریقے سے آج کا دن، آج کا شہر، اس جگہ پر یہ سارا کچھ مقدس ہے. پھر فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، لوگو ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تمہارا خدا تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. تم نے کیا کیا تھا، زندگی کیسے بسر کی تھی، اپنی زندگی میں تم نے کون کون سے اعمال کیے تھے، اللہ تم سے پوچھے گا. اللہ خبردار، فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ بعض کی گردنیں مارنے لگے. اللہ حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ قالوا نعم، ہم صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. قال اللہم اشہد، عرض کیا میرے مالک گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پر موجود ہے وہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. یعنی جو میں نے دین پہنچایا ہے تمہیں اے لوگوں،
یہ ان بندوں تک پہنچاؤ جن تک دین نہیں پہنچا، اور دین ہر اس بندے تک پہنچانا جس تک نہیں پہنچا امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور شاید امت مسلمہ اجتماعی طور پہ اس کو ادا نہیں کر رہی، اس کو ادا نہیں کر رہی، یہ لوگوں کے شیڈول میں ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی سطح پر مکلف ہے، اس کے وسائل کیا ہیں، اس کے حالات کیا ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے۔ اگر تبلیغ اسلام کے یورپ کے دورے بھی ڈالروں کے لیے ہوں گے اور کوئی دین کی بات آپس میں بس وہ جیسے لگے رہتے ہیں، سارا کوئی یہی ہوگا، تو پھر قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا تھا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان تک پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، بہت سے سننے والے کہنے والے سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جب کوئی بات ہوتی نا، تقریر ہوتی ہے، تو میں جمعے پر کوئی ایسا بندہ بات کرتا ہے، اچھا ویسے حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہ واز میں نا ایک احساس برتری آنے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ مجھے یعنی ایک بندے نے ایک مرتبہ مجھے کہا، اس نے میری کوئی کتاب پڑھی، بڑا مفکر آدمی تھا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس کے بڑے مجھ پہ احسان ہے، اس نے مجھے بہت سنبھالا ہے بڑے موقعوں پر۔ مجھے کہتا ہے یار ایسے لگتا ہے جیسے تم کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو ڈانٹ رہے ہو۔ میں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اگر کوئی ایسی بات ہے، لیکن میں نے کہا یار جب اندر بندے کی آگ لگتی ہے نا تو پھر تلخی آ جاتی ہے۔ تو ایک صوفی نے نا ایک اپنے مرید کو، یہ تربیت کے مرحلے ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر واز کرنے والے میں کوئی احساس برتری ہوتا ہے، میں قطعاً یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں امکان بہت ہوتا ہے۔ یعنی بندہ ممبر پہ بیٹھا ہے، آ جائے یہاں پر MNA آ جائے، MP آ جائے، ہمیں کیا ہے، بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی ضرورت ہے خطیب کے آگے بات کر جائے، بڑا امکان ہوتا ہے نا۔ تو اس نے تربیت کرتے ہوئے اپنے شاگرد سے کہا تھا، اپنے مرید سے کہا تھا کہ واز نہ کیا کر، تکبر آنے کے بڑے امکانات ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں یار میں جو میں بتا رہا ہوں نا باتیں، واللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں یہ سارا کچھ کرتا ہوں، میں اس لیے یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا اللہ کا پیغام پہنچا دو، کوئی سننے والا کہنے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ویسے ہلکی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں کسی بندے نے اقبال کا کلام پڑھا نا ایران سے، وہ بڑا وہ ظاہر ہے فارسی ہے اور کیا اس میں زور ہے اور کیا سارا کچھ، تو وہ اقبال کو ملنے کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اتنے کام کی باتیں، اتنی روحانیت کی باتیں ہیں جی، اتنا دین کا مقصد بیان کرتا ہے، تو بہت بڑا ولی ہے۔ تو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کلین شیو آدمی ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے، لیٹا ہوا حقہ پی رہا ہے۔ تو اس نے کہا او اقبال، یہ میں ہلکے پھلکے انداز میں کر رہا ہوں، مطلب یہ جیسے میں نے سنی ہے، میں اس کی صورت نہیں ہے مجھے پتا، مجھے اسی دوست نے بتائی تھی جس کا میں نے پہلے آپ کو بتایا، جس نے مجھے ڈانٹا تھا، مجھے اکثر ڈانٹتا تھا، ویسے وہ اللہ اس کو خوش رکھے، مجھے اس نے بہت ڈانٹا۔ آپ کو اور بھی اس کی ایک بات شوگل کی تھی میں بتاتا ہوں۔ تو کہنے لگا اقبال، اور تیری کتابیں پڑھ کے کافر مسلمان ہو گئے اور تو ابھی تک کافر کا کافر ہی رہا۔ یعنی اس نے یہ بات جذبات میں کہی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہنے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس میں کوئی مطلب یہ شک والی بات نہیں ہوتا ہے۔ تو سرکار نے یہ بات فرمائی۔ تو ایک مرتبہ میں نے تقریر کی، زمانہ طالب علمی میں، اس وقت ویسے ہی بندے کو بڑا جوش ہوتا ہے، ٹاپک بھی بڑا زبردست تھا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اچھا پڑھے، میں نے شعر پڑھے اور وہ طلباء تھے سارے، تو وہ بڑی داد اور یہ وہ، تو بعد میں نا میں اس کے ساتھ، مجھ سے سینئر تھا، تو میں اس کے وہ میرا دوست تھا ویسے، ہم جب مجھے کہنے لگا عزیزم تقریر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا ایک تقریر ہوتی ہے واقعاتی،
اچھا وہ بہت بڑا مقرر بھی تھا، علامہ رضا الدین صدیقی اس کا نام تھا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، ذرا سرچ کرنا یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو ملے گا، بہت کمال کا آدمی تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ عزیزم تقریر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تقریر واقعاتی، کہ بندہ جب شروع کرتا ہے نا بات ایک واقعہ شروع کر دیتا ہے اور بندے واقعہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ فن ہے، یہ تقریر کا فن ہے، یعنی مجمع ہے نا جب بیٹھتا ہے مقرر تو اجنبی ہو تو بندے طرح اتنے متوجہ نہیں ہوتے، اس نے واقعہ شروع کر دیا ہے، اب لوگ واقعہ میں متوجہ ہوں گے، پھر وہ واقعہ سے آگے نتیجہ نکالے گا، پھر وہ آگے کڑیاں سے کڑیاں ملاتا جائے گا اور تقریر ہوتی جائے گی۔ اس نے کہا ایک ہوتی ہے واقعاتی تقریر، مجھے کہتے ہیں ایک ہوتی ہے فکری تقریر، کہ بندہ شروع میں کوئی فکری بات کر دیتا ہے جو بندوں کو متوجہ کرتی ہے، جب بندے متوجہ ہو گئے ہیں تو پھر وہ اپنی بات آگے کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک واقعاتی تقریر ہوتی ہے، ایک فکری تقریر ہوتی ہے، ایک واقعاتی تقریر ہوتی ہے۔ مجھے کہتے ہیں ایک ہوتی ہے فضولیاتی تقریر، جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پاؤں ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی میسج ہوتا ہے، کہنے لگا جیسے آج آپ کی تقریر تھی۔ میں نے کہا صدیقی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، میں تو پاگل ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا ہے۔ تو اس بندے نے مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کی بات اکثر باتیں اس کی یاد آ جاتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ بڑے موقعوں پر اس نے مجھے نا سنبھالا، تحریر میں بھی بہت قابل آدمی تھا، بہت قابل آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک دن میں نے اسے کہا، میں نے کہا صدیقی صاحب یہ کہ یہ میری روح باتیں چھپی نہ جائیں، تو لوگ بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ۔ میں کہا صدیقی صاحب آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں نالائق آدمی ہوں، میں کہ میں لوگوں میں کہتا ہوں نا کہ میں نالائق، لوگ کہیں یار تکلف کر رہا ہے، کیا آپ تو جانتے ہیں نا میں نالائق آدمی ہوں؟ کہتا بالکل جانتا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ لکھیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہنے لگا ہاں یار تیری بات، اچھا اس کے مزاج میں نا وہ ذرا بس چلنا پھرنا زیادہ تھا، میرے مزاج میں بالکل چلنا پھرنا نہیں ہے، وہ ادھر چلا گیا، اس سے ملا، اس سے ملا، اس سے ایک مرتبہ یہاں آ گیا پنڈی میں، شروع میں نے جوائن کیا تھا، تو مجھے کہتا ہے پیر حسن سے ملے، میں کہا نہیں وہ بدھو تمہیں پتہ نہیں پیر حسن کون ہے؟ تو پیر حسن سے نہیں ملا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا پیر حسن کون ہے؟ پیر حسن صاحب تھے، یہ ادھر سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے تھے، 1885 میں انہوں نے، یا 1885 یا سب سے پہلا یعنی عربی زبان میں پی ایچ ڈی انہوں نے کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، بہت پرانی 1885 میں غلط میں کیا تھا۔ یہ ڈاکٹر جو ہیں اسلامی یونیورسٹی جتنے بھی ڈاکٹر صاحب اس کے شاگرد تھے، بہت فاضل آدمی، یہ رسالہ کشاریہ یہ وہ ان کے ترجمے اور بڑا تو بہرحال تو پھر ہم اس کے پاس گئے، جا کے ان سے ملے، وہ ایک لمبی داستان ہے، مطلب اس کا مزاج ایسا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اسے بری کے رحمت کرے، یہ پتہ نہیں بیچ میں باتیں صدیقی صاحب کی کیوں آ گئی۔ تو اس بات سے آئی کہ کوئی سننے والا جو ہوتا ہے وہ کہنے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا تم اللہ کا پیغام پہنچا دیا کرو۔ وان ببرا قال سألت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متى ارمی الجمار، حضرت ببرا کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا میں رمی جمار کب کروں؟ قال اذا رما اماموں کا فرمے کہ جب تیرا امام یعنی جو خلیفہ وقت ہے جب وہ رمی کرے تو تم بھی رمی کرو۔ فعدت علیہ المسئلہ، تو میں نے یہ سوال دوبارہ پوچھا، فقال، تو انہوں نے کہا کننا نتحین، ہم انتظار کیا کرتے تھے، یہ راوی کا ہم انتظار کرتے تھے، فاذا زالت الشمس رمینا، 10ویں کو جب سورج ڈھل جاتا تھا تب ہم رمی کرتے تھے۔ کتنا ٹائم ہو گیا مجھے اندازہ نہیں، ابھی ہے ٹائم نہیں، وہ تو 45 منٹ تو ہو گئے، درس کتنا ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ ہوا ابھی ہے نا ٹائم ہے، باقی 40 منٹ ہو گئے تقریباً، 40 منٹ ہو گئے، پاس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ میرا ارادہ تو اس بار ختم کرنے کا تھا، لیکن کوئی بعد میں بیچ میں ایسی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں بھی دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی جو ہوتی ہے نا یہ ان سے زیادہ بندہ سیکھتا ہے جنہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے ملنا چاہیے بندے کو، وہ آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو آپ کو بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے میل جول کے بندوں کو اہمیت نہیں دیتا،
جبکہ عین ممکن ہے اس کے میل جول میں کوئی بہت بڑا بندہ ہو جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم بندے کی قدر اس کے مرنے کے بعد ہی کرتے ہیں. تو بہرحال وہ جو میرا دوست تھا، اللہ اسے اس درجات کو بلند کرے، آمین. اس نے بہت سے موقعوں پہ میری بہت اچھی رہنمائی کی.